کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. یہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ اپنا وعدہ اگر پورا نہیں کریں گے دنیا کے سامنے، آپ مانے نہ مانے آپ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں. اور آپ جو عہد ہے، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اپنا عہد نہیں توڑتے ہیں، تو آپ اپنا ہمارے احسانات کی تو خیر ہے، اپنے وعدے کی ہی کوئی پاسداری کر لیں. شکریہ جی. جی 18 سال سے یہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. پھر ہماری پاک فوج نے بہت بڑا وہ تصور تھا اس کو تباہ و برباد کیا، اس کو شکست سے دوچار کیا. تو یہ دہشت گرد کیوں نہیں ختم ہوتے؟ دیکھیے، اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دشمن اور دوست، وہاں تو ایک لائن ہے، اس کے اس طرف سارے دشمن، اس طرف سارے دوست. یہاں پر سیکورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑے ہیں، اور وہ جو 9 گول رک جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے کسی کو نظر نہیں آتے. اسی تربت شہر میں اگر آپ دیکھیں، اسی خزدار شہر میں دیکھیں، جنہوں نے مولانا صدیق مینگل کا قتل کیا وہ آج کدھر ہیں؟ جنہوں نے اور اس طرح کے واقعات کیے وہ کدھر ہیں؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 9 گول جو رک جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. تو سیکورٹی فورسز ڈیفیکلٹیز میں کام کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوری نیشن کو کہہ رہا ہوں، آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو وائلنس ہے، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. وائلنس جو ریلیجن کے نام پہ اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. یہ جنگیں جب لڑتی ہیں ریاستیں، تو جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں، قومیں لڑتی ہیں. اور قوم ڈیول مائنڈ سیٹ میں کوئی اس کو حقوق کی جنگ ڈکلیئر کر رہا ہے، کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے. تو یہ جنگ بھی، یہ وائلنس بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور دیکھیں، کیپیسٹی نہیں ہے ان ٹیررسٹ کی، کیپیسٹی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. فار ایگزامپل سوات کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں، تو کیا سوات کے لوگوں کو مائگریٹ نہیں کرایا گیا؟ اگر ہم آج چاہیں، آج ہم خزدار سے لے کر مستونگ تک سارے لوگوں کو مائگریٹ کرا سکتے ہیں، ریاست یہ کر سکتی ہے، پر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم سارے لوگوں کو مائگریٹ کرا لیں، چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں، بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے، اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی ہے. تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اگینسٹ پیپل آف پاکستان. The response is from the intelligence agencies. So we have to equip them. We have to equip them. ان کو ہم نے enabling environment دینا ہے so that they can operate. تو یہاں پر تو جو پروپیگنڈسٹ ہیں، انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہاں پر کیا کام کیا. کیا معاف کیجیے گا، کیا یہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کے خلاف؟ کیا ہم نے ان کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کرائی ماضی میں؟ کیا اپیزمنٹ جو ہوئی ٹی ٹی پی کے بارے میں، کے پی کے میں، وہ بلوچستان میں نہیں کی اس حکومت نے؟ کیا یہاں پر بلوچ دہشت گرد، جو کو میں بلوچ دہشت گرد نہیں کہتا ہوں، یہ سیپریٹسٹ یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے کمانڈرز کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس نہیں لگائے؟ تو یہ ساری وہ حقیقتیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ جو اپیزمنٹ ہے، یہ ہمیشہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اس ریاست نے ہمیشہ سے ماں کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس ریاست کو اب ہارڈن سٹیٹ بنانا ہے، اور یہ ریاست اب ہارڈن سٹیٹ بنے گی، ہارش سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ. اور یہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکورٹی فورسز، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا، اور ان کو چن چن کے ماریں گے. آپ نے بھی کہا کہ عوام کو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ماضی میں انہی لوگوں کو، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ دوبارہ جا کے انہوں نے اپنے کیمپ اسٹیبلش کیے، اب صورتحال یہ ہے کہ آج آپ اس ٹائم انہیں قومی دھارے میں شامل کروا رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہم نے غلطی کی تھی. اس صورتحال میں، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں عوام کیسے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرے؟ ایک تو قومی دھارے میں شامل ہونے والے کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے، اور ایک اپیزمنٹ ڈیفرنٹ ہے. قومی دھارے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جو خود سرنڈر کرتا ہے، جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا اور میں واپس اسٹیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں بہک گیا تھا، مجھے بہکایا گیا تھا، میں نے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا تھا، اب مجھے ریاست معاف کر دے. دیٹ از سم تھنگ ایلس.
وہ دروازے آج بھی ریاست کے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہو گیا تھا، میں خطا ہو گیا تھا. اور ایک یہ ہے کہ آپ مجرموں کو جنہوں نے خود سرنڈر نہ کیا ہو ان کو آپ جیلوں سے نکال کے چھوڑ کر دیں. That is called peace. آپ کو کس نے کہا نہیں جا رہے؟ میکسیمم لیول ہم اس کو اور ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لارج اسکیل ملٹری آپریشن. نو نیڈ آف اینی لارج اسکیل ملٹری آپریشن. اٹ از اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز وچ از دا سولوشن. بیکاز وہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے سوات طرز کا آپریشن کرنا تو وی کین ڈو اٹ. ریاست کین ڈو اینی تھنگ، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا. خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو، اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو. آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے. یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں. اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ. تو میری ڈو اینی تھنگ، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا. خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو، اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو. آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے. یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں. اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ. تو میری تو یہ پہلے دن سے ایک پوزیشن ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی دین ہمارا یہی حکم دیتا ہے، ہمارے ایتھکس یہی حکم دیتے ہیں، ہمارے ریاست کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. وضاحت کریں کہ خودکش بلاسٹ تھا، اس میں بچوں کے علاوہ بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں. دیکھیے ایک ڈرائیور جو بس میں تھا، ایک اور ان کے ساتھ جو ان کے ہیلپر تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اور یہ ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ وہیکل آئی ڈی تھی. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سوسائڈل نہیں تھا، یہ آئی ڈی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں کچھ جب آگے بڑھے تحقیقات تو پتہ چلے. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جیسے آپ نے اگزامپل دیا سوات کا کہ لوگ وہاں سے وہ ہجرت کرنے مجبور ہو گئے آگے دوسرے علاقوں کی طرف، تو کیا ان ملیٹنٹس کو یہاں پر بلوچستان میں عوامی حمایت حاصل نہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ لوگ ابھی ٹارگٹ کیا کرتے تھے، اب تو یہ سوسائڈ بمپر بن گئے ہیں، نوجوان بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور خواتین بھی اس میں جو ہے 4-5 خواتین خودکش بمبار اب تک وہ کر چکی ہے. تو اس سر یہ اسٹریٹ کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین جائیں یا مرد جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک خاتون خود چوز کر رہی ہے ٹو بی وائلنٹ، اب یہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، دے چوز ٹو بی اے جرنلسٹ. اگر ایک خاتون وہ چوز کرتی ہے کہ میں نے دہشت گرد بننا ہے تو جینڈر کا تو کوئی دہشت گردی میں تعلق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں جو خواتین تھیں وہ دہشت گرد بنی، سینکڑوں ہزاروں خواتین جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں جو اپنے ریاست کی دفاع کر رہی ہیں. سو دس از ناٹ اے تھریٹ. اور نوجوانوں کی یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی حمایت نہیں حاصل، لوگوں کو خوف ہے. یہ جو فیئر فیکٹر ہے یہ بہت خطرناک ہے. مجھے کسی نے کہا کہ مستونگ میں وہ دہشت گرد آئے تو لوگ اس کو بی ایل اے زندہ باد کر رہے تھے. اسی مستونگ میں میں نے ایف سی زندہ باد کے نعرے سنے، آپ نے نہیں سنے؟ یہ آپ کی ڈیٹرنس ہوتی ہے. جب آپ کی ڈیٹرنس ہو جاتی ہے، جب آپ ریاست اپنے اس پہ آ جاتی ہے. اور سوات کے لوگ مجبور نہیں ہوئے، ریاست نے سوات کے لوگوں کا کہ آپ باہر چلے جائیں، ہم آپ کو ایز آئی ڈی پی ٹریٹ کریں گے اور ہم یہ ایریا کلیئر کریں گے. اس ریاست نے ان کو کہا کہ آپ باہر جو نکلیں. وہ خود لوگ مجبور نہیں ہوئے اور انہوں نے قربانی دی، بہت عظیم قربانی دی سوات کے لوگوں نے پاکستان کے لیے. تو ادھر سے صفایا ہوا نا. جی بس سر یہ بتائیے گا کہ خوزدار میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، اس میں ٹی ٹی پی نے کلیم لیا. آج کے واقعے میں بھی آیا ٹی ٹی پی کا آنسر تھا یا بی ایل اے کا آنسر تھا، اور کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بلوچ بیلٹ میں ٹی ٹی پی کی گروتھ کو؟ دوسرا یہ کہ جو فوٹ سولجر ہے، فوٹ سولجر اسمارٹ کائنیٹک اپروچ 1.5 سال تو ہو گیا ہے، لیکن وہ فوٹ سولجر آج بھی ان کا موجود ہے، ان کے پاس وہ آتے بھی ہیں گراؤنڈ پہ، بے شک تھوڑی دیر رول کریں یا زیادہ دیر رول کریں. تو وجہ کیا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے اب تک وہ بڑے کیمپس ان کے جو بھی ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہوئے، یا ان کے فوٹ سولجرز کو
अंडर द लॉ या जैसे आप उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए कहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा सर? देखिए 280 से ज़्यादा सिर्फ पिछले साल टेररिस्ट मारे गए, जो फुट सोल्जर जिसका आप कह रहे हैं वो मारे गए। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब वो गिरफ्तारियां जो हुई हैं तो वो अदालतों में भी पेश हुए हैं और वो अदालतों से फिर रिहाइयाँ भी उनको मिली हैं। तो ये तो कोई अनहोनी सी बात नहीं है। अब हमारे सिस्टम में ये फ्लॉजेज़ हैं, अब इन फ्लॉजेज़ के साथ एक वॉरफेयर है, एक लॉफेयर है। लॉफेयर के अंदर यस हमारी कमज़ोरियां हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अपना एक बिल लेकर आए हैं जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है, उसमें हम सेंटर्स बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो मिसिंग पर्सनस का मसला है इसको कम से कम किया जा सके और लोगों को उन सेंटर्स में रखा जाए, वहाँ पर इंटरोगेट किया जाए। तो इस तरह के लॉफेयर में बहुत सारे इकदाम हैं। आपको पता है कि आपकी हुकूमत ने पहली दफ़ा आकर इस रियलाइजेशन के साथ कि इस जंग को तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने डाइवोर्स किया हुआ था, कि ये जंग सिर्फ सो कॉल्ड सरमाचार जिनको कहते हैं उनके दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान। ये जंग मैंने लड़नी है, ये जंग पुलिस ने लड़नी है, जंग ब्यूरोक्रेट ने लड़नी है, ये जंग हमारे जर्नलिस्ट ने लड़नी है, हमारी इंटेलिजेंशिया ने लड़नी है, हमारी जुडिशरी ने लड़नी है, रियासत के ख़िलाफ़ जंग है। तो हम सब ने मिल के ये जंग लड़नी है। आपने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट अचीव करने के लिए करते हैं। पहले आम पाकिस्तानियों को मारते रहे, आप पंजाबियों को मारते हैं, उसके बाद आप बच्चों को चूज़ किया। क्या आप सिक्योरिटी प्लान में कुछ तब्दीली लाएंगे आप इस सिलसिले में? देखिए सिक्योरिटी प्लान जो है वो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने बनाना है। वो अपने प्लान्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी करते हैं, उसको अमेंड भी करते हैं, उसको दुरुस्त भी करते हैं, उसको इम्प्रूव भी करते हैं। तो डेफिनेटली अब आप देखें ना कि इस इंसिडेंट को देख लें कि एक ऐसा टारगेट चूज़ किया गया कि जो टारगेट था ही नहीं। बच्चों को कौन टारगेट करता है? बच्चे तो टारगेट नहीं थे। और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर गौर व फिक्र भी करेंगी। मुझे इतना अपनी कैपेसिटी पे यकीन है कि जिस तरीके से इससे पहले के बड़े बड़े वाक़यात हुए, लोग जानम वसल हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह जानम वसल हुए। हाँ, वो टीटीपी वाला सवाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रॉम द डे फर्स्ट, आप लोग तो गवाह हैं, कोई और गवाह है या नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन सब की नानी एक है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 2013 से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं। जब इन सब की नानी एक है तो ये ऐसा भी बसा औकात हमने देखा है कि वाक़या बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशंस में, गिरफ्तारियों में, कि किसी और ने किया, कबूल किसी और ने किया। सो ये सब एक है, ये सब जो हैं प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और भारत उस शिकस्त का जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, इंटरनेशनल दुनिया में जो उसकी सुबकी हुई है, हमें पता था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। और अजदुल के नाम से वो था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बुज़दिल बच्चे चुनेगा इस बार। सर आपने अभी खुद इसे तस्लीम किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके पास थी, क्या आप नहीं समझते ये आपका फेलियर है? एक सेकंड ये कि 2024 जो है वो पिछले 10 साल में हाईएस्ट वाक़यात हुए, 1259 वाक़यात, 711 सिविलियंस और आर्म फोर्सेस के लोग गए। इस हवाले से अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जब हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी, ये इंटेलिजेंस नहीं थी कि बच्चे टारगेट होंगे, ये इंटेलिजेंस थी कि पशीन का जलसा टारगेट होगा। तो वहाँ पे हमने सिक्योरिटी दी ना। और ये सिक्योरिटी फेलियर का लफ्ज़ कह देना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। फेलियर का लफ्ज़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है कि जंग में मुनासिब बात नहीं है। और दूसरी बात जो आपने टेररिज्म में राइज देखा है, ये पेंडुलम की तरह है। ये राइज हमने 2009 में भी देखा था, ये राइज हमने 2002 में भी देखा था, ये राइज फिर हमने बीच पे इसको कम होता हुआ भी देखा है। तो ये हमेशा ये होता है कि हमारी अप्रोच क्या है, हम किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। फिर देर आर मैनी मैनी रीजंस फॉर दिस। जैसे ये जो गेजेट्री है, जो यूएस विड्रॉल के बाद ओपन मार्केट में, ब्लैक मार्केट में इनको मिल रही है, वो दैट इज़ अ रीज़न। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो प्रोपेगेंडा टूल्स से मुतासिर होके हमने अपनी चेक पोस्टें खाली कर दी, हमने उनको फ्री एरिया दे दिया, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल है उसका। तो उस रिस्पॉन्सिबल को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने ये क्या डिसीजन। और देखें रियासतें, हुकूमतें, ये कब हुआ है कि हुकूमतें गलतियाँ नहीं करती? ये कोई फरिश्ते बैठे होते हैं यहाँ पर? गलतियाँ होती हैं, रियासतों से गलतियाँ होती हैं। तो लेट्स एडमिट इट कि इट वाज आवर मिस्टेक
کہ ہم نے وہ FC کی چیک پوسٹیں ختم کس بنیاد پہ کی کہ جی وہ FC والا بدتمیزی کرتا ہے. کیا میرے گھر کا چوکیدار آپ سے بدتمیزی کرے میں اس کو نکال لیتا ہوں یا اس کی جگہ نیا رکھ لیتا ہوں؟ یا تو نیا رکھ لوں گا یا اس کو سمجھا دوں گا, سکھا دوں گا, اس کو ٹرین کر لوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر کا چوکیدار ہی ختم کر دوں. سو یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کر لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آگے کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ بلوچستان کو پرامن بنانا ہے. جنہوں نے وائلنس کی ہے, جو بندوق کا راستہ اپناتے ہیں, ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کی جائے گی. یس, عام نوجوان جو اس نوجوان نے سوال کیا, ضرور حکومت کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے. جب آپ نے ماضی میں نوکریاں بکتی دیکھی ہیں, تو آج 99.99% میرٹ پہ جب نوکری مل رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, میں شاباشی دیتا ہوں میڈم ایجوکیشن منسٹر کو, میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ انٹیگریٹ ہوا ہے وہ نوجوان یا ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے؟ جب ہم اس کو میرٹوکریسی کو پروموٹ کریں گے, آج ہماری ٹرانسفر پوسٹنگز میرٹ پہ ہو رہی ہیں, گورننس امپروو ہو رہی ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں آپ کی PSTP جو ہے وہ 90% خرچ ہونے جا رہی ہے. آپ کے پاس جو 200 ارب ہیں جس سے آپ بلوچستان 43% آف پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. ایک تو ان پیسوں سے بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا 200 ارب سے, لیکن کیا وہ 200 ارب خرچ ہو رہے تھے؟ آنسر واز نو. کیا وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے تھے یا ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی ابھی تک کوسچن مارک ہے. یہ جو ریفارمز ہیں یہ اوور نائٹ اس کا رزلٹ نہیں آئے گا, اس کے رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا. جب وہ رزلٹس آئیں گے, ہم نوجوان کو روزگار کے موقع دیں گے, نوجوان کو یہ یقین دلائیں گے کہ اس کی نوکری نہیں بکے گی, میرٹوکریسی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے وہ انٹیگریٹ ہوگا. اور آخر میں مجھے اس تحریک کا انجام اس تحریک کی طرح لگ رہا ہے کہ جو آپ نے ٹرکی میں دیکھا ہے, اور اس کا اور کوئی انجام نہیں ہے. یہ آج بلوچ اس لا حاصل جنگ پہ ڈپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈپیٹ کر لیں کہ لا حاصل جنگ ہے, سوائے کچھ تو خون کے ان کو کچھ نہیں ملنے والا, اور اس کا اینڈ پاکستان کی مضبوط ریاست ہے. شکریہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ خضدار میں دہشت گردی کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے شہید ہوئے. بس میں 46 بچے سوار تھے, 4 شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ معصوم جانوں کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں. دہشت گرد ہمیشہ آسان ہدف کو نشانہ بناتے ہیں. بھارت بلوچستان میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. بھارت بکھلاہٹ میں معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے.